اپنی دہلیز پر ایک دفعہ پھر اس آدمی کو دیکھتی وہ آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ شفا آنٹی نے خود پر قابو کھوتے اسے دھکے دے کر اورفن کیئر کے لان سے نکالا تھا۔ ہنا اور فدار اوڈی کے دروازے پر کھڑی سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا فدار، میں نہیں جانتی کیوں، مگر میں چاہتی ہوں کہ وہ عشاء ملے، بھلے ایک دفعہ ہی۔ فدار نے گہری سانس بھرتے ہنا کو دیکھا۔ میں ابھی آتی ہوں، تم یہیں رکو، کہتی ہوئی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ فدار نے ایک چور نگاہ شفا آنٹی کے آفس پر دوڑائی اور وہ 1 منٹ کی سپیڈ سے دروازے سے نکل کر باہر ہوئی۔ وہ آدمی ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ فدار کی آواز پر رکا اور پلٹا۔ وہ اس کے قریب کھڑی اپنی کوئی خرافات اسے تفصیل سے سمجھانے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنا کام کرتی وہ 120 کی سپیڈ سے واپس داخل ہوئی۔ ہنا کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ کیا کرنے گئی تھی تم؟ ارے یار، ابھی تو تم نے کہا نا ہمیں کچھ کرنا ہوگا، تو میں کر آئی۔ فدار، اب کیا کر کے آئی ہو تم؟ وہ رات کو بتاؤں گی، ابھی چلو چلتے ہیں۔ ہنا نے ماتھے پر ہاتھ مارتے اسے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کچھ دھماکے دار ہی ہوگا، ہنا اچھے سے جانتی تھی۔ بمشکل شام گزری اور رات کی آمد ہوئی۔ وہی رات، فدار کی دوست۔ فدار نے کمرے سے جھک کے جھانکا۔ شفا آنٹی اپنا آفس لاک کیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ دھیرے سے دروازہ بند کرتی واپس آئی۔ اب بتا بھی دو فدار، آخر کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ اب میری بات غور سے سنو۔ آج رات 11 بجے کے بعد وہ آدمی تیسری چوک پر آئے گا۔ تیسری چوک جانتی ہو نا؟ ہنا نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہی جہاں میں اس دن ایک بائک سے ٹکرائی تھی۔ فدار نے ہنسی دبائی۔ ہاں وہی۔ اب پلان یہ ہے کہ ہم شفا آنٹی کے آفس سے وہ تصویر چرائیں گے اور اسے دیں گے، باقی پھر وہ جانے اور اس کا کام۔ ہنا نے اسبات میں سر ہلایا۔ بس اب انتظار کرتے ہیں۔ وہ دونوں بے صبری سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھیں۔ کچھ دیر کے انتظار پر فدار کے اشارے پر وہ دونوں کمرے سے باہر چوروں کی طرح نکلی اور شفا آنٹی کے آفس کا دروازہ فدار کی مہارت سے کھول کر وہ اندر داخل ہوئیں۔ ہنا ادھر ادھر نظر دوڑا گئی۔ کسی لاکر میں پڑی ہے وہ تصویر۔ ہنا نے انگلی گھما کر دائیں طرف بنے ایک لکڑی کے لاکر کی طرف اشارہ کیا۔ فدار نے اپنی اینک والا ہتھیار گھمایا اور وہ کرسی پر چڑھ کر لاکر کھول رہی تھی۔ ہنا کی نگاہیں اپنے پیچھے دروازے پر تھیں۔ لاکر کھول کر وہ مطلوبہ چیز حاصل کر چکی تھی۔ وہ دونوں ایک لفافے میں وہ تصویر محفوظ کرتی اوڈی سے نکلی تھی۔ پچھلی طرف پہنچتے ہی وہ چھوٹا دروازہ کھول چکی تھی۔ ہنا اس دروازے سے نکلی ہی تھی کہ انہیں اپنے عقب سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اس وقت؟ ایک ادھیڑ عمر کا گارڈ اس طرف راؤنڈ کی خاطر آیا تھا۔ وہاں موجود 2 چورنیوں کو دیکھتا وہ ان کی طرف بڑھا۔ فدار، ہنا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ ہنا تم جاؤ، رکنا مت، میں اسے دیکھتی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکیلتی دروازہ بند کر چکی تھی اور وہ ڈرپوک سی لڑکی تھوک نگلتی وہاں سے تیز تیز چلتی گئی۔ چلتے چلتے وہ بھاگنے لگی۔ ہاتھ میں سفید لفافہ تھامے وہ اس خالی سڑک پر بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ کبھی پیچھے دیکھتی تو کبھی آگے۔ ایک سے دوسرا چوک گزرنے پر وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ سڑکوں پر چلتی ٹریفک دیکھتی وہ سہم رہی تھی۔ بھاری بھاری
وہیکلز اس کے قریب سے گزرتی اسے مزید سہمنے پر مجبور کر رہی تھیں، مگر خود میں ڈھیروں ہمت باندھتی وہ آگے بڑھی۔ وہ بھاگتی ہوئی تیسری چوک پر آ پہنچی۔ دور سے ہی اسے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ ہاں، وہ وہی تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ ابراہیم نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر قدم بڑھائے اور وہ تیزی سے اس کے قریب آ پہنچا۔ مرحبا انکل۔ مرحبا بیٹی، کیا تم وہ لائی؟ جی میں لائی ہوں۔ وہ گہری سانسیں بھرتی ہاتھ میں پکڑا لفافہ اسے تھما گئی۔ ابراہیم نے ایک شکرانہ نگاہ اسے دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رب تمہیں ڈھیروں خوشیاں اور ایک اچھی زندگی عطا کرے۔ تم نہیں جانتی تم مجھے کیا دے چکی ہو۔ میں ساری عمر اس کے لیے تمہارا شکر گزار رہوں گا بیٹی۔ وہ مسکرائی۔ انکل، میں چاہتی ہوں آپ عشا سے ملیں، اور جب اس سے ملیں تو اسے بتانا کہ ہنا تمہیں بہت یاد کرتی ہے، بہت زیادہ۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ اسے دیکھتی وہ الٹے قدموں چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ دور تک اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بمشکل وہ واپس اپنی گلی میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اس کی نگاہ دروازے کے باہر کھڑی فدار پر پڑی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آ رکی۔ وہ گارڈ کہاں گیا؟ وہ چلا گیا، مگر کیسے؟ ارے تم کیا مجھے ہلکے میں لے رہی ہو؟ اچھا یہ سب چھوڑو، کیا وہ آدمی ملا؟ ہاں، میں نے دے دی اسے وہ تصویر۔ شکر ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئیں، مگر ہنا اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ فدار، ویسے آج تمہارے تالے کھولنے کی مہارت بالکل درست کام کے لیے استعمال ہوئی۔ فدار کا کہکہ بلند ہوا۔ میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں جو درست جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، باقی ہیں، بس دیکھتی جاؤ۔ وہ بال جھٹکتی اپنے بیڈ پر چڑھ چکی تھی اور ہنا اسے دیکھتے نہ میں گردن ہلا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر کے بھی دکھائے گی۔ ابراہیم کے قدم مڑے اور وہ چلتا ہوا سڑک کنارے لگے ایک اونچے بلب کی طرف بڑھا۔ لفافہ کھولتے ہی نمودار ہوئی تصویر کو پلٹ کر دیکھتے ہی اس کے قدم تھمے تھے۔ اس خوبرو آدمی کی سانسیں ایک دم ہی گم ہوئیں۔ وہ بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑی اس تصویر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جان پا رہا تھا کہ اس کے ارد گرد وہ روشنی اس اسٹریٹ بلب کی ہے یا اس کاغذ کے ٹکڑے پر اس تصویر میں نمایاں ہوتی اس پیاری سی لڑکی کی۔ کرسی پر براجمان اپنے پیارے بالوں کو کمر پر گرائے وہ مسکراتی ہوئی ابراہیم کی رہی سہی سانسیں بھی ہلا چکی تھی۔ اس کا شوہر بہت اچھا ہے انکل، وہ اس کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ وہ ڈھہ چکا تھا۔ اس کا وجود زمین بوس ہوا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ تصویر پھسل کر اس سے فاصلے پر جا گری۔ اس کے ہاتھوں سمیت اس کا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ میری بیٹی، میری عشا، تم میری بیٹی ہو۔ تیز ہوا کے ایک جھونکے سے زمین پر پڑی وہ تصویر اڑ کر کچھ فاصلے پر ہوئی تو اس پتھر کے انسان کی آنکھیں ایک دم ہی بڑی ہوئیں۔ وہ گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ میری بیٹی، رک جاؤ، اپنے بابا کے لیے ایک دفعہ رکو۔ ہوا سے اٹھتی ہوئی اس تصویر کے پیچھے
وہ خوبرو آدمی گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ آخر وہ اس کے ہاتھ لگ ہی چکی تھی۔ اسے تھام کر ابراہیم نے یوں اپنی آغوش میں چھپایا کہ وہ ایک پل کے لیے بھی جدا کرتا تو اسے کھو دیتا۔ میں کیسے نہ تمہیں پہچان سکا، کیسے؟ تم میرے سامنے تھی میری بچی، میرے ہاتھوں نے تمہیں تکلیف دی، میں نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ بلند آواز میں رو دیا۔ زمین پر پڑا وہ بے دردی سے تڑپتا ہوا شخص اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے پیٹ رہا تھا۔ میں کیسے نہ پہچان سکا تمہیں؟ اس کی آواز بلند ہوتی ہوا میں ہی کہیں تحلیل ہو چکی تھی۔ ابراہیم نے ایک سیکنڈ کی تیزی سے اپنی جیب سے موبائل نکال کر کوئی نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ وہ اپنی رہی سہی زندگی سنوارنے کی ایک مضبوط سی کوشش کر رہا تھا۔ جذبات و احساسات اور کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری وہ شخص اپنے سامنے بنی اس قدیم بلند بلڈنگ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دہشت، آنکھوں میں سرخ دہکتی ہوئی لالی اور وجود پر ایک جنون طاری تھا۔ برج خلیفہ کے سامنے کھڑا وہ گہری گہری سانس بھرتا، اپنی گردن کو موڑ کر ایک طرف کرتا اپنے قدم بڑھا گیا۔ وہ چلتا گیا، وہ رکا نہیں۔ اس بلڈنگ کے سب سے اوپر والے حصے میں داخل ہوتا وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا۔ اپنی ہڈ اتار چکا تھا۔ سلطان نے ونڈو کا پردہ ہٹایا تو ہر طرف گہرا اندھیرا اس کی آنکھوں میں لہرا گیا۔ اس وقت اس کے کمرے میں کوئی ایک بھی روشنی کی کرن نہیں تھی۔ گھپ اندھیرا اس کے چاروں اطراف اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اس کے اطراف کے ساتھ ساتھ وہ اندھیرا اس کے وجود پر بھی طاری تھا۔ سامنے کا منظر وہ بنا کسی تاثر کے دیکھ رہا تھا۔ بہت دور تک، جہاں تک بھی اس کی نظر پہنچ رہی تھی، اونچی بلڈنگز، جگمگاتی روشنیاں، لوگوں کی آمد و رفت اور چہل پہل بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر وہ مضبوط شخص اپنے اندر ایک خالی پن سمائے ہوئے تھا۔ ایک ایسا خالی پن جو کسی کی چیخوں، گڑگڑاہٹ اور موت سے ہی بھرا جا سکتا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ یگید کے کندھے پر ایک بڑا سا بیگ تھا، اتنا بڑا کہ اس میں ایک انسان بآسانی پورا آ سکتا تھا، جو کہ اس میں موجود تھا بھی۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں بند کرتے کھولی۔ وہ مڑا۔ یگید نے ایک جھٹکے سے وہ بیگ زمین پر پھینکا۔ تو جانے اور تیرا کام۔ وہ ایک طرف ہوا۔ جا سکتے ہو یہاں سے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا مڑا۔ اس بلڈنگ کے تمام راستے بلاک ہونے چاہیے۔ جو حکم سرکار۔ بیگی نے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی شکل منظر عام سے گم کی۔ بمشکل آنکھیں کھولنے پر اسے اپنے اطراف اندھیرا دکھائی دیا۔ اسے اپنے سر اور وجود میں بے انتہا تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ گہری سانسیں بھرتی وہ اٹھی۔ اپنے دائیں طرف نگاہ گھماتے ہی اس کی چلتی سانسیں رک چکی تھیں۔ بالکونی میں شیشے کے فرش پر شیشے کی ریلنگ سے لگا بیٹھا وہ خطرناک آدمی اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ سلطان، وہ بمشکل بولی۔ کیسی ہو؟ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اپنا بازو ایک ہاتھ میں تھامتی وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے وجود پر زخموں کی تعداد قدرے زیادہ تھی۔ تم تو چاہتی تھی نا میں تمہارے قریب رہوں؟ لو آ گیا میں۔ وہ اپنی جگہ سے تھوڑا درست ہوا ہی تھا
کہ وہ کھسکتی ہوئی اس سے فاصلے پر ہوئی۔ وہ ہنسا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ سلطان نے اپنے قریب ہاتھ رکھے اسے اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی تو مقابل کی ہنسی غائب ہوئی۔ میں نے کہا یہاں آؤ، وہ بلند آواز میں دھاڑا تو وہ لرزتی مری اسے مزید فاصلے پر ہوئی۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، عجیب مگر خطرناک۔ وہ اپنی جگہ سے کھسک کر اس کے قریب ہوا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ سلطان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ اس کی ہنسی پھر نمایاں ہوئی۔ اس کا بڑا ہوا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہاں دیکھ رہی ہو؟ صوفیہ نے آنکھیں کھولتے اس کی انگلی کی سمت دیکھا۔ شیشے کی ریلنگ کے اس پار گہرائی دیکھتی وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہاں اس ہوا میں، ان بادلوں کے بیچ تمہارا یہ گھٹیا وجود تحلیل ہونے والا ہے۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا تو صوفیہ کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ وہ بڑھ کر اسے بالوں سے جکڑ چکا تھا۔ سلطان نے اسے گھسیٹتے ہوئے پوری شدت سے دیوار میں دے مارا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ میں دے مارا، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ مگر آج وہ شیطان کسی قیمت اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ اس کی وحشت کو قرار بس مقابل کی موت ہی دے سکتی تھی۔ سلطان نے اسے بالوں سے جکڑتے بے دردی سے زمین پر پٹکا۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ مدد کے لیے التجا کر رہی تھی، مگر افسوس وہ ایک بھیڑیے کی گرفت میں تھی، ایک زخمی بھیڑیا جو ایک عرصے سے بھوکا تھا، اتنا شدید کہ وہ اپنے اس شکار کو نوچ کر اس کے ٹکڑے کرنے والا تھا۔ تم مجھے پانا چاہتی تھی نا؟ سلطان کو تم چاہتی تھی وہ تمہارا ہو جائے۔ لو دیکھو مجھے، دیکھو مجھے۔ وہ بلند آواز میں چلاتا اسے جبڑے سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا۔ اس کی چیخوں کو اپنے ہاتھوں کے نیچے ہی وہ کہیں دبا چکا تھا۔ سلطان نے اسے آزاد کیا ہی تھا کہ وہ اپنا وجود گھسیٹتی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ ہنسا۔ اب کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ آؤ میرے پاس، تمہیں پرسکون کروں، اتنا کہ تم اپنی آخری سانس تک مجھے برداشت کر سکو۔ اس کی ٹانگ کھینچ کر سلطان نے اسے پورے زور سے بالکونی کی طرف پھینکا۔ سلطان، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ۔ وہ بلند آواز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی اس لمبی لڑکی کو خوف دلا رہی تھی۔ اتنی جلدی تھک گئی ہو کیا؟ تم تو جلدی تھکتی نہیں۔ تمہارے اطراف تو ایک وقت میں ہزاروں مرد ہوتے ہیں اور تم ان سب کو خوش کرتی ہو۔ آج تو تمہارے سامنے بس میں ہوں۔ وہ شخص جسے پانے کے لیے تم نے اس کی زندگی کو اس سے چھپ چھین لیا، یہاں فقط میں ہوں۔ مجھے خوش نہیں کرو گی صوفیہ؟ وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ مجھے معاف۔ اپنی بات کے مکمل ہونے سے قبل ہی اسے اپنے کندھوں پر ایک زوردار گرفت محسوس ہوئی۔ وہ مضبوط انگلیاں اس کے کندھوں میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ سلطان کے ہاتھوں کی حرکت سخت ترین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مضبوط انگلیاں ان کندھوں میں دھنس کر خون کی لکیریں ابھار چکی تھیں۔ اس کی چیخوں کو بند کرنے کے لیے اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ پر کس کر باندھا۔ تمہاری بک بک میرے کام میں دخل اندازی کر رہی ہے اور اس جانور کے شکار میں ذرا سی بھی
دخل اندازی سے برداشت نہیں۔ اسے گھسیٹ کر وہ بالکونی میں شیشے کے فرش پر پھینک چکا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے اس نے اپنی گردن کو موڑ کر ایک طرف کیا۔ سلطان نے اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتے گردن ٹیڑھی کی۔ وہ انہیں جکڑ چکا تھا۔ تم جانتی ہو، مجھے اس کے بال بہت پسند تھے۔ نہیں، پسند نہیں، میری جان بستی تھی ان میں۔ اور تم نے سلطان کی جان اس کے وجود سے جدا کر دی۔ وہ بمشکل آواز نکال پا رہی تھی۔ تم نے ان خوبصورت بالوں کو چھوا اور انہیں بے دردی سے۔ سلطان کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے خون چھلک رہا تھا۔ تم نے انہیں اس سے جدا کر ڈالا۔ وہ بلند آواز میں چلایا تو صوفیہ کی آنکھیں اپنے مقام سے باہر آنے کی حد تک پھیل چکی تھیں۔ سلطان نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو تھامتے اپنی ہتھیلی کے گرد باندھا اور وہ اسے پوری شدت سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تم نے سلطان کے بالوں کو ہاتھ لگانے کی جرأت کیسے کی؟ وہ دھاڑا اور پورا زور لگانے پر بالوں کی وہ لٹ اپنے مقام سے اکھڑ کر اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ رومال کے نیچے سے بلند ہوتی اس کی چیخیں حلق میں ہی کہیں دب رہی تھیں۔ وہ میرے تھے، سلطان کے بال تھے وہ۔ اس کے مزید بال ہاتھ میں تھامتا وہ ایک گھٹنا اس کے سینے پر رکھے پوری شدت سے انہیں کھینچ کر اکھاڑ رہا تھا۔ اس کے سر سے نکلتا خون اس کا مکمل چہرہ بھگو رہا تھا، جو سلطان کے ہاتھوں پر پھیل چکا تھا۔ مگر وہ رک نہیں رہا تھا۔ جانتی ہو میں نے اسے کیوں چنا؟ تم جانتی ہو؟ سلطان نے اپنے ہاتھ روکتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں مکمل پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ پوچھو کہ میں نے اسے کیوں چنا، پوچھو۔ وہ بلند آواز میں بولا تو صوفیہ کی آنکھیں گڑبڑائیں، کیونکہ وہ ایک با کردار اور با ضمیر لڑکی ہے۔ وہ زندگی ہے، وہ ایک امید ہے، وہ میری آنکھوں کی روشنی اور میرے دل کا سکون ہے۔ وہ واحد عورت ہے جس کے لیے سلطان 1000 بار مر سکتا ہے۔ وہ سلطان کی ہے اور وہ ہمیشہ میری رہے گی۔ اور سلطان، وہ صرف عشاء کا ہے، صرف اسی کا، تا ابد تک وہ بس اسی کا رہے گا۔ سن رہی ہو نا تم؟ بتاؤ مجھے، سنا نا تم نے؟ بتاؤ، وہ چلایا اور صوفیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ سلطان نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ وہ بلند آواز میں چیخا، بتاؤ کیا سنا تم نے؟ بتاؤ۔ سلطان بس، ہاں کہو، کہو کہ وہ بس عشاء کا ہے۔ سلطان، وہ بری طرح ہچکیاں بھر رہی تھی۔ کہو عشاء کا ہے سلطان، بس عشاء کا ہے، وہ بلند آواز میں بولی۔ وہ ہنسا۔ ٹھیک کہا تم نے، بالکل ٹھیک، وہ تمہارا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم ایک نیچ عورت ہو، ایک گھٹیا اور بد کردار داغ ہو تم۔ وہ اس کے بال ایک دفعہ پھر جکڑ چکا تھا۔ سلطان، صوفیہ کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ اس کے آدھے سے زیادہ بال اکھاڑ چکا تھا۔ وہ تڑپ اور سسک رہی تھی، وہ التجا کر رہی تھی، وہ چیخ اور چلا رہی تھی، اور اس کی یہ چیخیں، یہ فریادیں اس شیطان کو پرسکون کر رہی تھی، اور وہ سکون جان لیوا تھا۔ سلطان نے اس کا خون اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح پھیلایا اور وہ چہرہ اٹھائے آسمان کی طرف کر گیا۔ دیکھ، اسے کہتے ہیں انصاف۔ دیکھ رہا ہے نا تو اپنی بیوی کا انصاف؟ میں خود اپنے
ان ہاتھوں سے کروں گا۔ تیرا یہ شیطان اب رکنے والا نہیں، دیکھ اسے، یہ اب نہیں رکے گا۔ تباہ کر دوں گا میں ہر اس انسان کو جو میرے راستے میں دخل اندازی کرے گا۔ وہ دھاڑ رہا تھا اور صوفیہ کی سانسیں دھیرے دھیرے مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بے رحم جانور اپنی اصلی شکل میں آ چکا تھا۔ وہ اپنے اس شکار کے ٹکڑے کرتا بے قابو ہو چکا تھا۔ اس کے بلند ہوتی چیخیں دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئیں۔ ادمری کی حالت لیے وہ زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے سر پر اس بے رحم انسان نے ایک بھی بال سلامت نہیں چھوڑا تھا۔ سر اور جسم سے نکلتا خون اس کمرے کو خوفناک بنائے ہوئے تھا۔ ہر طرف پھیلی انسانی خون کی بو اس جانور کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اٹھا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی ایک لمبی سی رسی تھامے اس کے قریب آیا۔ اس کے گلے کے گرد باندھتے وہ ہنس رہا تھا۔ مجھے پانا چاہتی تھی نا تم، اس سلطان کو؟ کیسا لگا میں تمہیں؟ بتاؤ، کیا میری شخصیت کے نمایاں ہونے میں کوئی کمی رہ گئی؟ اگر ہے تو بتاؤ، میں پوری کروں گا آج تمہیں مکمل سلطان ملے گا۔ اس کی ہنسی بلند ہوئی جبکہ مقابل وجود اپنے حواس کھو چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سانس لے پا رہی تھی۔ تم نے سلطان کی بیوی کو تکلیف دی، تم ان خوبصورت آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بنے، اور اب تم اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پاؤ گی۔ صوفیہ کی آنکھیں اپنی جگہ سے ہلی، مگر ان کے اپنا رخ بدلنے سے پہلے ہی سلطان نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے اس کی آنکھوں کے اگلے کناروں پر رکھے۔ وہ انہیں حرکت دیتا پوری شدت سے ایک دوسرے کے مخالف سمت دھکیل رہا تھا۔ وہ مدھم ہوئی چیخیں ایک دفعہ پھر پوری آب و تاب سے جھلک اٹھی تھیں۔ وہ اتنی بلند تھیں کہ اس بلڈنگ کے ہر کونے میں ہر طرف گونج رہی تھیں، مگر وہ چیخیں اس خطرناک ہنسی میں ہی کہیں دب گئی تھیں۔ خون کے فوارے ہر جگہ پھیل رہے تھے اور اس کی دونوں آنکھیں ایک دوسرے کی مخالف سمت کے کونوں سے نکل کر ان مضبوط ہاتھوں میں آ چکی تھیں۔ اس کی چیخیں ایک دم ہی رکیں اور وہ بے سدھ ہوئی۔ اس کی آنکھیں سلطان نے اپنی مٹھیوں میں ہی کچل ڈالی تھیں۔ اپنے ہاتھ جھٹکتے وہ اس کا وجود گھسیٹتا ہوا اسے شیشے کی ریلنگ سے نیچے لٹکا چکا تھا۔ اس کی رہی سہی جان جو اس وجود میں موجود تھی وہ بھی دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو چکی تھی۔ اپنے ہاتھ پاؤں بری طرح ہوا میں لہراتی وہ لمبی سی لڑکی آخر اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی، اور اپنا آخری انجام بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اپنا وجود سنبھالتا وہ اس ریلنگ سے لگا نیچے بیٹھتا گیا۔ وہ گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم صورت رقص کرتی اس شخص کے مضبوط کندھے جھکا گئی تھی۔ میری عشا دیکھو، تمہاری خواہش پوری کر دی میں نے۔ سلطان کی آنکھیں دھیرے سے بند ہوئیں اور بند ہوتی ان آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ گردن جھکا گیا۔ کتنی ہی دیر بن آواز ان آنسوؤں کی روانی میں شدت بڑھتی گئی۔ اس نے چہرہ اٹھائے اپنے سامنے کا منظر دیکھا، جسے دیکھتے سلطان نے سختی سے آنکھیں مینچیں
ہر طرف بس خون ہی خون تھا۔ وہ کمرہ جہنم کی ایک جھلک نمایاں کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور واش روم میں داخل ہوتا۔ واش بیسن پر اپنے وجود سے وہ گھٹیا خون صاف کرنے میں مصروف ہوا۔ سلطان کی ایک نگاہ بائی چانس ہی آئینے میں خود پر پڑی اور وہ چند پل خود سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ وہ سلطان، وہ عجیب اور بے رحم تھا۔ اپنا حلیہ دیکھتے ہی وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتا وہ چل دیا، مگر وہ اس کمرے میں اپنی وحشت کے نشانات چھوڑ گیا تھا جو دیکھنے والے کو کانپنے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ منظر دیکھتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے کوئی پاگل اور سر پھرا جنگلی جانور آ گزرا ہے جو بس شکار کرنا جانتا ہے۔ وہ اپنا شکار کر چکا تھا، مگر وہ جانور ابھی بھی بھوکا اور بے لگام تھا۔ اس کی بھوک ابھی مٹی نہیں تھی، ابھی بہت سے حساب باقی تھے جو اس پر بھاری پڑنے والے تھے۔